لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان رواه مسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی و برتری اس پاک رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا ہے، جو مختار کل ہے، جو خالق کائنات و مالک ارض و سما ہے۔ وہ وحدہ لا شریک لہ، ہر چیز کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں، کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی ہمسر نہیں، اس کے برابر اس کا کفو کوئی نہیں ہے۔ وہ پوری حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ اس کے نظام میں، اس کی تدبیر میں، اس کی حکمت میں کسی کا کوئی دخل نہیں ہے۔ وہ فعال لما یرید بھی ہے، علیم بذات الصدور بھی ہے، اور علی کل شیء قدیر بھی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، کسی کا کوئی لحاظ نہیں۔ اس پاک رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے ہم لوگوں پر کہ اس نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے، کلمہ کو بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے، اور مزید کرم یہ ہوا کہ ہر زمانے میں، ہر دور میں رفتہ رفتہ بتدریج ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے پیغمبروں کو، رسولوں کو، نبیوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔
ہزار ہزار درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس مطہرہ مبارکہ پر جن کا نام گرامی احمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، آج کا جو موضوع ہے وہ طہارت اور نظافت کے سلسلے میں ہے، پاکی اور صفائی کے تعلق سے ہے، کیونکہ پاکی و صفائی و طہارت و نظافت اسلام کا ایک ایسا جز ہے جس پر شریعت نے، اسلام نے، قرآن و حدیث نے بہت ہی زیادہ زور دیا ہے، گھڑی گھڑی پر ابھارا ہے۔ قرآن کریم کے اندر، حدیث کے اندر اور صحابہ کی سیرت کے اندر بہت ہی مرتبہ اس چیز پر نشاندہی کی گئی ہے، ترغیب دی گئی ہے، بتایا گیا ہے کہ یہ نظافت، پاکی، صفائی کے مسلمانوں کا شعار ہے، مسلمانوں کی پہچان ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، چاہے وہ نظافت اور طہارت اور پاکی دل و دماغ کی ہو، جسمانی اعتبار سے ہو، روحانی اعتبار سے ہو، کپڑوں کے اعتبار سے ہو، نفوس کے اعتبار سے ہو، یا ظاہری و پوشیدہ اعتبار سے ہو، ہر اعتبار سے پاکی، صفائی و نظافت ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہری طور پر تو مسئلہ مسائل معلوم کر لیتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ کیا مسئلہ ہے، اس کے تعلق سے آپ مسئلہ بتائیے، لیکن پوشیدہ طور پر جو پوشیدہ مسائل ہوتے ہیں اس کے تعلق سے پوچھتے نہیں ہیں، شرماتے ہیں۔ چاہے وہ بیوی کی ہم بستری کے تعلق سے ہو، یا مدی اور منی کے تعلق سے ہو، چاہے وہ احتلام کے تعلق سے ہو، چاہے شرمگاہوں کے تعلق سے ہو، اس سے جڑے ہوئے جو مسائل طہارت کے اندر، نظافت کے اندر موجود ہے، اس کے تعلق سے ہو، لوگ پوچھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے مزی کی شکایت تھی۔ مزی کس کو کہتے ہیں؟ پیشاب سے پہلے یا پیشاب کے بعد ایک قطرہ جو نکلتا ہے، اور رطوبت جو کبھی کبھی اپنی بیوی سے باتیں کرتے ہوئے، بغل گیری کرتے ہوئے جو آدمی کی شرمگاہ سے جو پانی کی طرح جو رطوبت نکلتی ہے، جو پانی نکلتا ہے، اس کو مزی کہا جاتا ہے۔ ہمارے نوجوان اکثر و بیشتر لوگ اس کے اندر مبتلا ہیں، ایک قطرہ نکل جائے کیا کرے، انسان ناپاک ہو جائے گا، کیا نہانا پڑے گا، غسل کرنا پڑے گا، یا تو پھر وضو کرنا پڑے گا، دھولنا پڑے گا؟ بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ بیوی سے ہم بستری کرتے وقت جو انسان ناپاک ہوتا ہے اس کو منی بولتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو نفسانی خواہشات کے اعتبار سے یا اپنے آپ جو ایک قطرہ نکل جائے پانی کی، تو اس کو رطوبت یا مزی کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس کی شکایت مجھے تھی، لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ ہم کیا کریں، پاکی کیسے حاصل کریں، ہم غسل کریں، وضو کریں، کیا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا، لیکن شرم کے مارے میں پوچھ نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ میرے سسر ہیں۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مقداد یہ مسئلہ جو ہے آپ اپنی طرف سے پوچھ لینا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ مسئلہ کیا ہے۔ مقداد نے پوچھا اللہ کے نبی سے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اگر مزی نکل جائے پیشاب سے پہلے، پیشاب کے بعد، یا ایسے ہی کسی وقت میں جب ملاقات ہو، بیوی سے باتیں کرے، اور اس صورت میں اگر کوئی چیز نکل جاتی ہے آدمی کی شرمگاہ سے، تو اس سے غسل نہیں ہے، بلکہ اس کو دھو لے اور وضو بنا لے اور نماز پڑھتا رہے۔ صرف وضو بنانا ہی کافی،
اس طریقے سے امہات المومنین حضرت ام سلمہ، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں کو خصوصی طور پر عورتوں کو مسائل بتایا کرتی تھی، اور بہت سارے پوشیدہ مسائل ہوتے تھے وہ عورتیں پوچھا بھی کرتی تھی۔ مرد ہوتے تھے تو عورتوں کو بیچ میں لا کر کے بھیجا کرتے تھے کہ حضرت ام سلمہ سے مسئلہ پوچھ لیں، حضرت عائشہ سے پوچھ لیں، وہ بتائیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، جسم کی طہارت پہلے کیجئے، جسم کی پاکیزگی ضروری ہے، احترام کے ساتھ، اور بیوی کے ساتھ ہم بستری کے بعد انسان کس طریقے سے پاک ہوگا، کس طریقے سے غسل کرے گا۔ اگر وہ غسل آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ اگر طریقہ معلوم نہیں ہے تو آپ تو ناپاک ہیں، آپ کی تو نماز بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی۔ اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں کہ کس طریقے سے غسل کیا جاتا ہے، بیوی سے جمع کرنے کے بعد ہم غسل کریں گے، کس طریقے سے کریں گے، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ حمام میں جائیں، باتھ روم میں جائیں، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث پڑھ کر کے داخل ہوں۔ برتن میں ہاتھ نہ ڈالیں، اس سے پہلے آپ اپنے ہاتھوں کو 3 بار دھوئیں۔ کتنی بار؟ 3 بار دھوئیں۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے آپ پانی لیں اور بائیں ہاتھ پر ڈالیں اور اپنے شرمگاہ کو دھوئیں، بہت اچھی طرح دھوئیں، رگڑ رگڑ کر کے دھوئیں۔ اس کے بعد پھر بائیں ہاتھ کو اس پر پھر صابن سے دھوئیں، پہلے 3 بار ہاتھ، اس کے بعد اپنے نجاستوں کی پاکی، نجاست پر اگر کہیں لگی ہوئی ہے شرمگاہ میں اس کو دھوئیں بائیں ہاتھ سے، اس کے بعد اس کو بائیں ہاتھ کو پھر سے دھوئیں، اچھی طرح دھوئیں۔ اس کے بعد اسی طریقے پر وضو بنائیں جس طریقے پر آپ نماز کے لیے وضو بناتے ہیں۔ کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، چہرہ دھوئیں، ہاتھ کہنی تک دھوئیں۔ اس کے بعد جب مسح کا وقت آئے، ہم مسح کرتے ہیں نا، تو اس وقت جب مسح تک ہم پہنچیں گے، سر میں پہنچیں گے، تو ہم پانی لے کے ہاتھ میں بالوں کی جڑوں تک ہم تر کریں گے، جڑوں کو بھگائیں گے، پورے سر کا مسح کریں گے، اچھی طرح بھگائیں گے، اس کو جڑوں تک پانی پہنچائیں گے۔ ہو گیا آپ کا مسح پورا۔ اس کے بعد 3 بار آپ سر کے اوپر پانی ڈالیں گے۔ پانی آپ نے ڈال لیا، اس کے بعد داہنے طرف 1 بار پانی ڈالیں گے، پھر بائیں طرف پانی ڈالیں گے۔ اس کے بعد آپ نہائیں گے، صابن لگائیے، کچھ بھی لگائیے، اچھی طرح پانی بہائیے، پورے جسم کی تطہیر کریں، نہائیے۔ جب مکمل ہو گیا تو آخر میں آپ دونوں پیر کو، ایک پیر کو 3 بار دھو لیجیے، کھلال کے ساتھ، انگلیوں کے کھلال کے ساتھ۔ پیر آپ پہلے بھی دھو سکتے ہیں، جب وضو بنا رہے ہیں اس وقت بھی دھولا جا سکتا ہے، لیکن آخر میں نہانے کے بعد آخر میں پیر دھو لیں۔ یہ پورا سسٹم ہے، پورا طریقہ ہے نہانے کا۔ اس کے بعد آپ دعا پڑھ لیں، وضو کی دعا، آپ پاک ہو گئے، صاف ہو گئے، دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اسی وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے غسل، جو فرض غسل ہے، واجب غسل ہے، فرض ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اور کس سورت میں فرمایا؟ سورہ مدثر کے اندر فرمایا، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری وحی تھی۔ پہلی وحی اقرأ باسم ربک الذی، اور دوسری وحی یا ایھا المدثر، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھارا ہے، تلقین دی ہے کہ اللہ کے نبی آپ کیا کریں۔ فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ یہ محمد ایک کمبل اوڑھنے والے، یا ایھا المدثر قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو ڈرائیے، وربک فکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف اور اللہ کی کبریائی آپ بیان کریں، وثیابک فطہر، اور آپ اپنے کپڑوں کو پاک و صاف رکھیں، والرجز فہجر، اور گندگیوں سے آپ دور ہو جائیے، گندگی کے قریب اب نہ جائیں۔
اسی طریقے پر حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیان فرماتے ہیں، روحانی اور جسمانی اعتبار سے پہلے آپ کو پاک ہونا پڑے گا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ پھر آگے جو طریقہ ہے، گھروں کی پاکی، محلوں کی پاکی، سڑکوں کی پاکی، گلیوں کی پاکی، زینوں کی پاکی، یہ بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ اور پاکی کو اس طریقے سے مقدم رکھا گیا ہے اور اس پر اس طریقے سے تاکید فرمائی گئی ہے، اس کو آدھا ایمان بنا دیا گیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی آدھا ایمان ہے۔ آپ کا آدھا ایمان مکمل ہو گیا۔ آپ اگر شادی کریں گے، نکاح کریں گے تو بھی آپ کا آدھا ایمان مکمل ہوا۔ باقی آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے عبادتیں کر لی، آپ نے نمازیں پڑھی، آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج کیا، زکات دی، دیگر چیزیں آپ نے کری ہیں، آپ کا ایمان ہوا۔ ابھی مکمل نہیں ہے، آپ کا ایمان آدھا ہے۔ لیکن پاکی کو جب آپ اختیار کریں گے، اس کا اہتمام کریں گے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، اب جا کے آپ کا ایمان مکمل ہوا۔ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور، اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نماز قبول نہیں کرتا، کوئی عبادت قبول نہیں کرتا بغیر طہور کے، بغیر پاکی کے، بغیر نظافت کے۔ تو نظافت اور پاکی ضروری ہے، اور فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو پاکی کو اختیار کرتے ہیں، جو لوگ پاک و صاف ہوتے ہیں، ان کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ مسجد قباء والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی تعریف بیان فرمائی۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، یہ قباء والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری تعریف فرماتا ہے، تمہاری تعریف فرماتا ہے، اور تمہاری فضیلتوں کو اللہ بیان کرتا ہے۔ تم کیا کرتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پاکی کو اختیار کرتے ہیں اس طریقے پر، جب ہم استنجا کرتے ہیں تو ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اگر پانی نہ ہو تو ڈھیلوں کے ذریعے سے جو بڑا استنجا ہے اس کی بھی تطہیر ہو جاتی ہے، وہ بھی پاک ہو جاتا ہے۔ تو وہ لوگ پہلے کیا کرتے تھے، جب وہ قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے کھیتوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، تو پہلے ڈھیلے استعمال کرتے تھے، 3 ڈھیلوں سے پہلے صاف کرتے تھے، اس کے بعد پھر پانی کا استعمال کرتے تھے۔ تو کچھ لوگ تو ایسے ہوتے تھے جو پانی استعمال کرتے ہی نہیں تھے، کہ مٹی سے، ڈھیلوں سے وہ پاک ہو جایا کرتے تھے۔ وہ بھی درست ہے، وہ بھی جائز تھا۔ اب تو پانی کی فراوانی ہے، اب یہ نہیں چلے گا، پہلے پانی کی بہت بڑی قلت ہوتی تھی۔ تو اللہ نے کیا کرتے ہو تم لوگ، اللہ تمہاری تعریف بیان کر رہا ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں ہم ڈھیلوں کے ساتھ ساتھ، مٹی کے ساتھ ساتھ ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں، پانی سے بھی دھو لیتے ہیں، اور ہم نظافت حاصل کرتے ہیں، اس کو وضو بناتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے تمہاری تعریف اللہ نے بیان فرمائی ہے قرآن کریم کے اندر۔ پھر فرمایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل 7 ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ۔ اے لوگوں، تمہارے لیے نہانا ضروری ہے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نہاتے نہیں ہیں، بہت کم نہاتے ہیں، روزانہ نہانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کم سے کم اگر تم نہیں نہاتے ہو تو کم سے کم ہفتے میں 1 دن ضرور نہا لیا کرو، وہ بھی جمعے کے دن۔ جمعے کے دن ضرور نہاؤ، اپنے سر کو دھو، اپنے جسم کو دھو، رگڑ رگڑ کر کے نظافت حاصل کرو، پاکی حاصل کرو، پھر مسجد کے اندر آؤ۔ تو جمعے کے دن نہانے کی بڑی فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی نے تاکید فرمائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جس کے بال ہو، جس کے بال ہو تو بالوں کی وہ حفاظت کرے۔ اگر بال ہے، سر کے بال ہیں، بال بکھرے ہوئے ادھر ادھر، آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے بال کدھر جا رہا ہے، نہ کنگھی ہے نہ کچھ ہے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا اگر بال رکھتے ہو تو ان بالوں کی تم حفاظت کرو، کنگھی کرو، سنوار کر کے رکھو۔ بالوں کی حفاظت سے مراد نہیں ہے کہ ہم پیچھے سے کٹوا لیں، آگے کی طرف بڑے بڑے ہم بال رکھیں، قضا کریں، یہ حرام ہے۔
سب ایک طرح کے بال ہونے چاہیے. جو یہودیت کی تہذیبیں ہیں، نصارہ کی تہذیبیں ہیں، ان کی جو اسٹائل ہے بال کاٹنے کی، اس سے آپ دور ہوں. اگر بال آپ رکھتے ہو تو بال کی تم حفاظت کرو. من کان لہ شعر فلیقیمہ اما کان یجدہ ھذا ما یسکن بہ. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے ایک آدمی کو دیکھا بال ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، داڑھی کے بال بکھرے ہوئے تھے، سر کے بال بکھرے ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، کنگھی وغیرہ نہیں ہے کہ بالوں کو سنوار لیں، درست کر لیں، صحیح کر لیں کہ دیکھنے میں تھوڑا بہت اچھا بھی لگے. میرے پیارے ساتھیوں، اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، نظافت کے بارے میں بتا رہے ہیں، طہارت کے بارے میں بتا رہے ہیں. اور ایک بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی رسول آئے تو ان کے کپڑے دھلے ہوئے نہیں تھے، گندے تھے. تو ان سے فرمایا کہ تم کو پانی نہیں ملتا، تمہارے پاس پانی نہیں ہے. کہ ہے تو پھر تمہارے کپڑے کیوں گندے تھے؟ کپڑوں کو دھو، صاف ستھرا رہو. یہ اسلام کا شعار ہے. اسلام کے اندر گندگی نہیں ہے، اسلام کے اندر پلیدگی نہیں ہے، اسلام کے اندر آلودگی نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، صاف و شفاف رہو، طہارت کے ساتھ رہو، نظافت کے ساتھ رہو. ایک بار صحابہ کرام نے سوال کیا اس حدیث کے مقابلے میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ اے لوگوں سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے جنت بھی بنائی اور جہنم کو بھی تیار کیا. اے لوگوں سنو، اہم بات تم کو بتا رہا ہوں، جس کے دل کے اندر رائی کے برابر، جس کے دل کے اندر رائی کے برابر، ذرہ برابر تکبر ہوگا، گھمنڈ ہوگا، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا، وہ جنت کے اندر نہیں جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی، گھمنڈ کیا چیز ہے، تکبر کیا چیز ہے؟ ایک آدمی چاہتا ہے کہ اس کا جوتا بھی اچھا ہو، کپڑا بھی اچھا ہو، دیکھنے میں بھی اچھا لگے، تو کیا یہ تکبر میں شامل ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال. اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. اگر کوئی اچھا جوتا پہنے، اچھا کپڑا پہنے تو یہ تکبر میں شامل نہیں ہے، وہ پہن سکتا ہے. تو تکبر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی حق بات کو جھٹلا دے، حق بات سے انکار کرے، حق بات کو نہ مانے اور اپنے مقابلے میں دوسروں کو ذلیل سمجھے، کمتر سمجھے. یہ ہے تکبر. اچھے کپڑے پہننا تکبر نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جسم کی تطہیر کے بارے میں اور حدیث بیان فرماتے ہیں، فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیب، ان اللہ نظیف یحب النظیف. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے اور پاکی کو پسند فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالی طاہر ہے اور طہارت کو پسند فرماتا ہے. کریم یحب الکرم، اللہ کریم ہے اور کرم کو پسند فرماتا ہے. جواد یحب الجواد، اللہ تبارک و تعالی سخی ہے اور سخاوت کو پسند فرماتا ہے. فَنَنْصِفُوا أَبْنِيَتَكُمْ وَلَا تَشَبَّهُوا الْيَهُودِ. اللہ کے نبی نے فرمایا اے لوگوں، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھو، اپنے گھروں کو گندگیوں سے دور رکھو اور تم یہودی کی مخالفت کرو. پتہ ہی چلا یہودی لوگ پہلے ناپاک ہوا کرتے تھے، ان کے گھر پاک صاف نہیں ہوتے تھے، گندے سندے ہوا کرتے تھے. اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے گھروں کو صاف کرو اور پاک صاف رہا کرو اور یہودی کی مخالفت کرو. پہلے وہ ہوتا تھا مسلمان پاک صاف ہوتے تھے، مسلمانوں کے گھر پاک صاف ہوتے تھے اور وہ گندے سندے رہتے تھے. اب معاملہ الٹا ہو گیا. اب وہ پاکی کو اختیار کر لیا ہے، طہارت کو اختیار کر لیا ہے، نظافت کو اپنا لیا ہے اور آج مسلمان ناپاکی میں اور گندگیوں میں پڑ گئے ہیں، گندگیوں کو اختیار کر لیا ہے. آج ہم مسلمانوں کی پہچان آج گندگیوں سے ہو چکی ہے.
جہاں سے گندگی شروع ہوتی ہے پہچان لیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اب جو ہے مسلمانوں کا علاقہ لگ گیا، اس لیے گندگی نظر آ رہی ہے۔ کہیں اگر غیر مسلم رہتے کسی محلے میں، کسی کالونی کے اندر، کسی علاقے میں اگر مسلمان چلے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں تو یہ مسلمانوں کا آنا شروع ہو گیا بھائی، اب وہ کڑ جاتے ہیں، بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ ہمارا بھی بیڑا گرک کریں گے، وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ گندگیوں کو شعار بنا لیا ہے مسلمانوں نے میرے پیارے ساتھیوں۔ آگے چلیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، مسلم کی روایت ہے، اتقوا اللعانین قالوا وما اللعانان یا رسول اللہ قال الذی یتخلف فی طریق الناس وفی ظلہم۔ اے لوگوں، دو لعنتی چیزوں سے تم بچو۔ صحابہ نے پوچھا دو لعنتی چیزیں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک لعنتی چیز تو یہ ہے کہ تم راستے کو گندا کرو، راستے میں گندگی کرنا، کوڑا پھینکنا، پیشاب و پاخانہ کرنا، راستے کو گندا کرنا، یہ ایک لعنتی چیز ہے۔ اور دوسری لعنتی چیز ہے کسی درخت کے سائے میں پاخانہ پیشاب کرنا، قضائے حاجت کرنا، یہ دوسری لعنتی چیز ہے۔ آج ہماری گلی گندی ہے، ہماری سڑکیں گندی ہیں، کیا کیا بتا، ہمارا علاقہ، ہمارا معاشرہ گندا ہے، ہمارے پارک گندے ہیں۔ اس کو پاک اور صاف کون کرے گا؟ جب کہ اسلام نے بہت زیادہ ابھارا ہے، ہم کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اپنے آپ اگر ہم واقعی مسلمان ہیں، ایمان لانے والے ہیں، تو ہر چیز کو ہم پاک صاف رکھیں گے، ناپاکی سے ہم دور رہیں گے میرے پیارے ساتھیوں۔ اور راستے کے بارے میں تو اسلام بڑا محتاط ہے، بڑا محتاط ہے۔ کئی طریقے سے دھمکی بھی دی گئی، وعید بھی آئی ہے، کئی طریقے سے بشارت بھی دی گئی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا، صحابہ کرام کے سامنے اللہ کے نبی نے بیان کیا کہ مجھے جنت دکھلائی گئی۔ جب جنت دکھلائی گئی تو میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جنت کے اندر عیش کر رہا ہے، جنت کے اندر گھوم رہا ہے، جنت کے اندر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، درختوں کے سائے میں وہ بیٹھا ہوا ہے، وہ چل رہا پھر رہا ہے، بہت ہی خوش خبر نظر آ رہا ہے۔ حالانکہ وہ اس آدمی نے دنیا کے اندر ایک بھی نیکی نہیں کی، ایک بھی عمل نہیں کیا۔ اللہ کے نبی کو تعجب ہوا، ایک بھی عمل نہیں کیا۔ اب عمل سے کیا مراد ہے؟ اس نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی، روزہ رکھے یا نہ یا نہیں رکھے، نیک عمل کیا یا کون سا عمل ہے؟ حدیث کے واضح الفاظ ہیں، اس نے ایک بھی نیکی نہیں کی۔ مسلمان تو تھا لیکن ایک بھی نیکی نہیں کی۔ اب نماز پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی واللہ اعلم۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک بھی عمل اس نے نہیں کیا، لیکن جنت کے اندر وہ عیش کر رہا ہے، جنت کے اندر کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ آدمی جنت کے اندر کیوں آ گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا یہ محمد دنیا کے اندر ایک راستے پر ہی چل رہا تھا، اس راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، یا تو ایک کانٹے دار ٹہنی تھی، اس ٹہنی کو کاٹ کر کے پھینک دیا ایک طرف، اس درخت کو کانٹے دار درخت کو اکھاڑ کر کے ایک طرف کر دیا، اس وجہ سے کہ لوگوں کو پریشانی نہ ہو، آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو، آنے جانے میں پریشان نہ ہو۔ اسی عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا، اس عمل کو پسند کر دیا، اور اس عمل کی بنیاد پر اس آدمی کو جنت عطا فرما دی، یہ آدمی جنت کے اندر چلا گیا۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ آج ہمارے سڑکیں تنگ ہیں اور راستے میں سب کچھ کریں گے، بازار راستے پر لگائیں گے، سامان راستے کے اوپر رکھیں گے، گاڑیاں راستے اوپر کھڑی کریں گے، ٹینٹ راستے کے اوپر لگائیں گے، راستوں کو تنگ کریں گے، راستے پر قبضہ کریں گے، راستے کو تنگ کریں گے، سب کچھ راستے پر ہو رہا ہے، حالانکہ اسلام کے اندر جائز نہیں ہے۔ راستے پر نماز بھی پڑھیں گے، ہم اپلیکیشن دیں گے سرکار کو، جمعے کے دن تھوڑی سی مہلت دے دی جائے، عید میں مہلت دی جائے، راستے پر راستہ بند کر کے ٹریفک بند کر کے نماز پڑھیں گے،
اگر اجازت نہیں ملتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ الزامی جواب دیتے ہیں. کیا جواب دیتے ہیں؟ ارے ان کے غیروں کے تہواروں میں تو چھوٹ ہے, ان کے لیے تو راستے بند ہو جاتے ہیں, وہ تو تہوار میں سب کچھ کرتے ہیں, لیکن ہمارے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے. ان کے لیے چھوٹ ہو یا نہ ہو, وہ راستہ بند کرے یا نہ کرے, ہم اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمارا اسلام اس تعلق سے کیا کہہ رہا ہے کہ راستے کو تم جام نہ کرو, راستے پر نماز نہ پڑھو. راستے میں تو نماز ہی نہیں ہے, نماز پڑھنا حرام ہے, راستے پر نماز نہیں ہوگی, صاف حدیث الفاظ. تو پھر بھائی کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں. راستے کے معاملے میں اسلام بڑا محتاط ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر راستے کے اوپر کسی کی دکان آ گئی, کسی کا مکان آ گیا, چاہے وہ اپنی ہی جگہ کیوں نہ ہو, اور راستہ تنگ ہو رہا ہو, آنے جانے میں پریشانی ہو رہی ہو, تو اس مکان کو, اس دکان کو توڑ دیا جائے گا اور راستے کو ڈبل کر دیا جائے گا. جہاد کتنا بڑا عمل ہے, جہاد کرنا. صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ابو داؤد کی روایت ہے. صحابی معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم جہاد میں گئے ہوئے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں, رات ہو گئی, لوگوں نے خیمے لگانے شروع کر دیے, رات گزارنے کے لیے خیمہ لگا رہے ہیں صحابہ, خیمہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا کہ صحابہ کرام خیمے لگا رہے ہیں, تمبو گاڑ رہے ہیں سونے کے لیے, لیکن پتا چلا کہ راستے کے قریب, راستے کے اوپر وہ تھوڑا سا ہو رہا ہے, راستہ تنگ ہو رہا ہے, راستے کے قریب, راستے کے سائیڈ میں, راستے کے بغل میں وہ خیمے لگا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بلایا اور کہا کہ جاؤ, تم کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو, اے لوگو, تم راستے پر خیمے لگا رہے ہو, اگر یہی تمہارا رویہ رہے گا, تم اپنے خیمے کو نہیں ہٹاؤ گے, تو تمہارا جہاد ناقابل اعتبار ہو جائے گا, تمہارا جہاد باطل ہو جائے گا. تم جہاد کر کے تم شہید ہو جاؤ, پھر بھی تمہاری شہادت رائے گا چلی جائے گی, تمہارا جہاد اور تمہاری شہادت قبول نہ ہوگی. یہاں تک کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اتنی بڑی فضیلت والا عمل ہے وہ. میرے پیارے ساتھیوں, تو پتہ یہ چلا کہ ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے. راستے کو صاف رکھیے. آج ہمارا شعار بنا گندگی سے. میرے پیارے ساتھیوں, آج گھروں کے اندر عورتیں پنیوں میں کوڑے ڈال کر کے, دوسری منزل سے پنی آ رہی ہے, تیسری منزل سے پنی آ رہی ہے, اوپر سے پھینکا جا رہا ہے کوڑا, پنی میں ڈال دیا, باندھ کر کے گھر کا دروازہ کھول کر کے باہر پھینک دیا, دروازہ بند کر لیا. آنے جانے کو پریشانی نہیں ہوتی ہے. آج پان کھا کے, گٹکھا کھا کے, تمباکو کھا کے ہم جینوں پہ تھوک رہے ہیں, دیواروں پہ تھوک رہے ہیں, ہم اپنے پارکوں کو گندا کر رہے ہیں, کوڑے ڈال رہے ہیں. بعض وقت تو انسان گزرتا ہے, اس کے اوپر کوڑا آ جاتا ہے, اس کے اوپر گندگی آ جاتی ہے. یہ بے احتیاطی ہے, یہ لعنتی والا کام ہے. میرے پیارے ساتھیوں, اسلام کو بدنام نہ کرو. اسلام تو صاف ہے, شفاف ہے, اسلام تو پاکیزہ ہے. اس اسلام کو تم بدنام نہ کرو گندگی پھیلا کر کے, آلودگی پھیلا کر کے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پسند نہیں فرماتا, نبی نے پسند نہیں فرمایا. یہ لعنتی والا کام, اخروی زندگی میں تمہاری ہلاکت تو ہوگی, لیکن دنیاوی اعتبار سے تم مریض بن جاؤ گے. آج ہندوستان میں 90% لوگ جو مریض ہیں, بیماریوں میں جوجھ رہے ہیں, یہ گندگیوں کی آلودگی کی وجہ سے, اس کے جراثیم کی وجہ سے, اس سے بیماریاں پھیلتی ہیں. میرے پیارے ساتھی, تو آپ کی بھی ذمہ داری, ہماری سب کی ذمہ داری, اپنی اپنی ذمہ داری. عورتوں سے گھر میں عورتوں کو سمجھائیے تو ڈسٹ بن میں, کوڑے دان میں کوڑا کو پھینکا کرے. گاڑیاں ٹہل رہی ہے, سرکاری گاڑی ٹہل رہی ہے, اس کے اندر کوڑا کو پھینکا کرے, لیکن وہ دھیان نہیں دیتا. کتنی بار کہا جا چکا ہے. اور ایک بیچارہ صفائی کرنے والا, وہ تقریر چلاتا تھا اور صفائی کرتا تھا, تقریر بھی ان کو سنائی جاتی تھی, بیان بھی سنایا جاتا تھا کہ دیکھو گندگی کے یہ نقصانات ہیں اور نظافت طہارت کے یہ فائدے ہیں. تم پاک صاف رہو, اپنے گھروں کو پاک کرو, اپنے محلے کو پاک کرو, اپنے گلیوں کو پاک صاف رکھا کرو, کوڑا کرکٹ وغیرہ راستوں میں نہ پھینکو. لیکن کوئی سننے کے لیے تیار نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, تمہارا مکان اچھا ہے,
सवारी अच्छी है, तुम्हारी दुकान अच्छी है, खूबसूरत है, लेकिन रास्ते को गंदा मत करो, उसको भी खूबसूरत बनाओ, अपनी गली को भी खूबसूरत बनाओ, अपने पार्क को भी खूबसूरत बनाओ, अपने जीरों को भी खूबसूरत बनाओ, गंदगी से अपने आप को अलग करो। मेरे प्यारे साथी, ये इस्लाम का तरीका नहीं है। आगे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन लोगों को पसंद फरमाया जो ज्यादा पाकी और तहारत और नजाफत का ख्याल रखते थे, उन लोगों को ज्यादा पसंद फरमाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक हदीस में आपने सुनी होगी, एक काली औरत थी, वो क्या करती थी? उस काली औरत, वो काली औरत, उसका क्या काम था? वो बहुत ही ज्यादा पाक साफ रहा करती थी, हदीस के अंदर आता है। इसके साथ साथ वो मस्जिद की भी सफाई क्या करती थी? मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, मस्जिद के बाहर झाड़ू लगाया करती थी, मस्जिद के इर्द गिर्द में झाड़ू लगाया करती थी, मस्जिद को पाक व साफ रखा करती थी। उस औरत का इंतकाल हो गया, पता ही नहीं चला। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के नबी ने पूछा, वो काली जो औरत थी वो मस्जिद के इर्द गिर्द में, मस्जिद में झाड़ू लगाया करती थी, वो कहाँ चली गई? सहाबा ने पूछा, सहाबा से पूछा, सहाबा ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी, उस औरत का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? उसकी कब्र मुझे दिखाओ। उसकी कब्र दिखाई गई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी कब्र में गए और जनाजे की नमाज पढ़ी और उस औरत के लिए दुआएं मगफिरत की। इससे पता चला कि जो पाकी व साफी का एहतमाम करने वाले हैं, उस जमाने में एहतमाम करने वाले थे और झाड़ू लगाते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे भी बहुत ही ज्यादा मोहब्बत क्या करते थे। हम जब पाकी साफ और सफाई की बातें करते हैं, नजाफत की बातें करते हैं और कूड़ा करकट ना फेंकने की बातें करते हैं, तो जुर्रतमंदाना तरीके से लोग जवाब भी दे देते हैं कि नहीं, ये तो कोई कबाहत नहीं है, तो कोई बुराई नहीं है। क्यों बुराई नहीं है? देखो जी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रास्ते पर चलते थे तो एक औरत, बूढ़ी औरत अल्लाह के नबी पर कूड़ा फेंका करती थी, रास्ते पर कूड़ा फेंका करती थी। तो कूड़ा फेंकना तो साबित हो गया, हम भी रास्ते पर कूड़ा फेंक सकते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मना नहीं किया। और वो औरत जब बीमार हुई तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, तो औरत कहाँ तो रोजाना कूड़ा फेंकती थी रास्ते में, वो कहाँ गई? तो अल्लाह के नबी से कहा गया कि औरत बीमार है। तो अल्लाह के नबी इयादत के लिए गए, बीमार कुर्सी के लिए गए, पूछने के लिए गए उस बुढ़िया के पास कि तुम आज कूड़े फेंकने के लिए नहीं आई हो, क्या बात है? तो कहते मैं बीमार हूँ। तो अल्लाह के नबी ने देखा और जाके दुआएं की। ये लोग दलील देते हैं कि देखो जी औरत कूड़ा फेंकती थी। आपने ये वाकया सुना होगा, लेकिन ये वाकया है ही नहीं, ये तो मनगढ़ंत और झूठ है, ये झूठी रिवायत है, ये किससे कहानियां हैं, इस्लाम से इसका कोई ताल्लुक नहीं है, ये वाकया है ही नहीं है। तो पता ये चला कि जिस चीज को तुम दलील बना रहे हो वो बातिल है। तो कहने का मतलब ये है मेरे प्यारे साथियों कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे पहले हुक्म दिया गया, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअन्ज़िर व रब्बका फकब्बिर व सियाबका फताहिर व रुज्ज़ा फाजुर। ये नबी अपने घरों की सफाई करे, अपने कपड़ों की सफाई करे, अपने जिस्म की सफाई करें और सफाई सुथराई के साथ आप अपनी जिंदगी गुजारें और आप अपनी उम्मत को भी इसकी तलकीन करें कि वो पाक और साफ रहा करे। दोनों फवाइद इसके अंदर मौजूद है, दुनियावी एतबार से भी और दीनी एतबार से भी। मेरे प्यारे साथियों, हमारे लिए जरूरी है और कहने सुनने से ज्यादा इस बात को हम अपने जहन में लें और उस पर गौर फिक्र करें कि हम अपने घरों को पाक साफ रखें, अपने मोहल्लों को पाक साफ रखें, अपने पार्कों को, अपने रास्तों को पाक साफ रखें। जिस तरीके से हम अपने जिस्म को पाक साफ रखते हैं, अपने घर को, अपने रूम को, अपने कमरे को पाक साफ रखते हैं, उसी तरीके पर अपने मोहल्लों को पाक साफ रखेंगे और कूड़े करकट वगैरह रास्ते पर नहीं गिराएंगे, गंदगी नहीं करेंगे। उससे क्या होता है, ये एक तो दूसरों को परेशानी होती है, एक तो बीमारी फैलती है और हमारी पहचान और हमारे ऊपर लानत बरसती है, और दूसरी बात ये है कि इसकी वजह से आज हम बीमार हो रहे हैं, हम हॉस्पिटलों में पहुंच रहे हैं।
آج ہمارا علاج چل رہا ہے ہم پریشان ہو جاتے ہیں، آج اس جراثیم کی وجہ سے، اس آلودگی کی وجہ سے آج ہم بیمار ہو رہے ہیں، ہمارے اکثر بھائی بیمار پڑ رہے ہیں گندگی کی وجہ سے۔ تو اس چیز کو چھوڑنا ہے اور پاکی اور صفائی کا دھیان رکھنا ہے، اور جو کہ اسلام نے اس کو بہت ہی زیادہ ابھارا ہے، تو آپ پاک صاف رہیں گے تو سنت پر بھی عمل ہوگا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر بھی چلیں گے، اللہ کے حکم پر بھی عمل ہوگا، اور دنیا کے اعتبار سے فائدہ اٹھائیں گے، اور پوری دنیا میں یہ مشہور ہوگا کہ واقعی مسلمان پاک صاف رہتے ہیں۔ آج عیسائی یہودی پاک صاف رہتے ہیں، وہ اس چیز کو اختیار کیا ہے، اپنا لیا ہے، لیکن آج مسلمانوں نے گندگی کو اپنا لیا ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے اخلاق سے، اپنے کردار سے، اپنی پاکی سے، اپنی تہذیب سے اور اپنے کلچر سے ہم دوسروں کو دکھائیں گے کہ ہمارا اسلام جس طریقے سے پاک اور صاف ہے، اسی طریقے ہم بھی، ہمارے گھر بھی اور محلے بھی پاک اور صاف ہے، اس کے اندر کوئی کمپرومائز نہیں ہے، کوئی مصالحت نہیں ہے، پاکی اور صافی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم کو پاکی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما، گندگیوں سے دور رہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما۔ یا الہ العالمین جو بیمار ہے اللہ انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔